أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک حاکم نہ مان لے آپ کو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس چیز میں؟ فیما شجر بینہم، اپنے اختلافات میں. ایک ہی صورت، نبی کو حاکم ماننے کا معنی اللہ تعالیٰ کو حاکم ماننا، کیونکہ نبی اللہ کا نمائندہ ہے. جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہیں مان لیتے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. اچھا، حاکم مان لیا، اب مومن ہو گئے؟ نہیں. پھر عملاً فیصلہ آپ سے کروائیں، یہ مسئلہ ہے. اس مسئلے میں کیا فیصلہ آپ کا؟ کوئی کہتا خون نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی کہتا نہیں ٹوٹتا. اختلاف ہے، آپ کا کیا فیصلہ؟ یہ شرعی صورت ہے، آپ سے فیصلہ کروائیں. اچھا، حاکم مان لیا اور فیصلہ بھی آپ سے کروا لیا، اب تو مومن ہو گئے؟ نہیں. اس فیصلے کو سن کر قبول بھی کریں، کسی تعصب کے بغیر قبول کریں. چلے، حاکم بھی مان لیا، فیصلہ بھی کروا لیا اور قبول بھی کر لیا، اب تو مومن ہو گئے؟ نہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اس فیصلے کو سن کر اپنے دل میں ذرہ برابر کھٹک بھی محسوس نہ کریں، تنگی بھی محسوس نہ کریں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو قبول کریں دل کے گہرائیوں سے. آپ کو حاکم مانیں، فیصلہ آپ سے کروائیں، اس کو قبول کریں اور ایسا قبول کریں کہ دل میں کوئی خلجان نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی شک نہ ہو. پورے شرع صدر سے قبول کر لیں. یہ اختلافات کا حل ہے جو شریعت نے پیش کیا. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے اس کا حکم اللہ کے پاس ہے، فیصلہ اللہ کرے گا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف، فی شیء، شیء کی تنویر نکرہ، کسی مسئلے میں، اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور نبی علیہ السلام کی حدیث. جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور سارے صحابہ سن کر رو پڑے، رونگٹے کھڑے ہو گئے. فقال قائل کأنها موعظۃ مودع، کسی شخص نے یہ کہہ ڈالا کہ لگتا ہے آپ کی آخری نصیحت ہے، لگتا ہے آپ کا آخری وقت آ گیا. اتنی بلاغت، اتنا مؤثر خطبہ. فماذا تعهد الینا، ہمیں آپ کیا وصیت فرمائیں گے؟ اگر یہ تصور کر لیں کہ آپ کا آخری وقت آ گیا تو اس مناسبت سے آپ کی کیا وصیت ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی. اوصیکم بتقوی اللہ، پہلی وصیت اللہ کے تقوی کی، اللہ کے خوف کی. اللہ کی خشیت سے اپنے ظاہر کو، باطن کو، دل کو معمور کر لو، بھر لو. التقوی ہاں ہونا، کیونکہ تقوی یہاں. تقوی زبانی دعوے کا متقاضی نہیں ہے، بلکہ تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے. والسمع والطاعة ولو أمر عليكم عبد حبشي مجدع، اور تمہارا حاکم جو بھی ہو، حبشہ کا غلام ہو، اس کا سر مرقع جیسا ہو، مگر اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو.
انما الطاعت فی المعروف. البتہ یہ قانون یاد رکھنا، اطاعت معروف میں. معروف سے کیا مراد؟ وہ امر جس کو شریعت جانتی ہو، جو کتاب و سنت کے مطابق ہو. یہ دو وصیتیں. اور تیسری کیا ہے؟ وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. کہ میرے بعد تم بڑے اختلافات دیکھو گے ہر مسئلے میں، عقیدے کے مسائل میں، احکام میں، معاملات میں. یعنی یہ قوم کسی خیر کی مستحق ہے جو قوم عقیدے کے معاملے میں اختلاف کرتی، اپنے رب کی ذات و صفات میں مختلف ہے. اختلاف کیا اس کی نحوست؟ جو قوم پروردگار کے بارے میں، اپنے خالق اور مالک کے بارے میں متفق نہیں. کوئی کہتا ہے وہ عرش پہ مستوی ہے، کوئی کہتا ہے ہر جگہ، کوئی کہتا ہے ہر چیز میں. یہ قوم کسی انعام اور اکرام کی مستحق ہے جو اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتی. فرمایا کہ بڑے اختلافات دیکھو گے، بڑے اختلافات. پھر کیا کرنا ہے تم نے؟ پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. ہر چیز کو چھوڑ دینا، میری سنت کو تھام لینا. وہ کوئی بات ہے بڑے چھوٹے کی؟ بات ہے کسی فرقے اور مسلک کی؟ نہیں، سب چھوڑ دینا، میری سنت کو تھام لینا. اللہ کا قانون جو ہے وہ حکم ہے، وہ نافذ ہوگا. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ، اور میرے خلفاء کی سنت، راشدین، ان کی سنت. ان کی سنت سے کیا مراد ہے؟ ان کی سنت سے بعض امور. نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو مدینہ میں آپ کا اقتدار تھا، چھوٹی سی بستی تھی. خلفاء کے دور میں وسعت ہوئی، مملکت پھیل گئی. پھر کچھ نظام بنائے، کچھ سیاسی نظام، حکومت کی تسییر کے نظام، کو مناسب مقرر کیے، وظائف مقرر کیے. ان امور میں خلفاء کی سنت تمہارے سامنے. خلفاء جو بھی طور طریقہ بنائے ان کا مستند اللہ کا قانون ہے، اللہ کی شریعت سے ماخوذ ہے. تمہاری آسانی کے لیے خلفاء کے طریقے کو دیکھنا، ان کی سنت کو دیکھنا، تو پکڑ لو میری سنت کو. تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. مضبوطی سے تھام لو، بلکہ میری سنت کو اپنی داڑھوں میں دبا لو. داڑھوں میں، ہاتھوں کی گرفت کی بنسبت داڑھوں کی گرفت زیادہ مضبوط ہوتی. یہ اختلافات دیکھو گے ہر مسئلے میں. کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس میں اتفاق ہو. صرف ایک مسئلے میں اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اتفاق نہیں کرنا، اختلاف ہی کرنا. اس میں سب متفق. تو اس میں خاص طور پہ اختلافات میں، متخاصمین میں، فریقین میں، دو مسلک ہوں، دو اشخاص ہوں، دو علماء ہوں، دو افراد ہوں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور مخلوق پر فیصلہ اس کے خالق کا نافذ ہوگا، اللہ کا امر نافذ ہوگا. بس یہ اس باب کا تقاضا ہے. ایک حاکم نظام وضع کرے، اللہ تعالیٰ کا نظام. ایک قاضی اپنی عدالت میں نظام قائم کرے، اللہ کا قانون. ایک فقیہ مختلف مسائل میں نظام وضع کرے، اللہ کا قانون. اس کے ماں سوا جو بھی قانون ہوگا، جو بھی نظام ہوگا، وہ اللہ کے نظام کے مقابلے میں طاغوت ہوگا. ضروری ہے کہ اللہ کو حکم مانا جائے. افغیر اللہ ابتغی حکما، اللہ کے سوا میں کسی کو حکم مانوں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ حکم، اللہ فیصلہ کرنے والا. ان الحکم الا للہ، صرف اسی کا قانون اور اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے. جی. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش، ہر طرح کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. اپنی تمام خواہشات کو میری شریعت کے تابع نہ کر دو. تمام خواہشات کو، ان خواہشات کا تعلق عمل سے ہو، کردار سے ہو، لباس سے ہو، بذاقتہ سے ہو، شکل و صورت سے ہو، جب تک اپنی تمام خواہشات کو میری شریعت کے تابع نہ کر دو اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے، یعنی مومن کامل نہیں ہو سکتے. تو یہاں بھی اس حدیث میں بھی امام نووی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو کتاب الحجہ میں روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. اس حدیث میں بھی کیا اشارہ ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو بلکہ پوری زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سانچے میں ڈھال لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سانچے میں ڈھال لو، یہ تمہارے لیے بہتری. ورنہ ایسا خسارہ جس کی تم تاب نہیں لا سکتے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص مقام رب سے ڈر جاتا ہے، مقام رب سے، جس کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے. مقام رب کیا ہے؟ کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس کے امر سے ہم پیدا ہوئے، اس کے امر سے مر جائیں گے، اسی کی طرف لوٹیں گے. یہ سب میرے رب کا مقام. قیامت قائم ہوگی، اس کو حساب و کتاب دینا ہے. جس شخص کے دل میں یہ خوف آ جائے، اس خوف کا ثبوت کیا ہے؟ اس خوف کی علامت کیا ہے؟ ایک ہی علامت، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. وہ اپنے نفس کی خواہشات سے باز آ جائے اور اپنے نفس پر نافذ کر دے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو. بات بن گئی. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا ٹھکانہ جنت، اس کا ٹھکانہ جنت. یہ کامیابی کی اساس ہے. مقام رب کا خوف آ جائے، پھر اس کا تقاضا کہ نفس کی خواہشات سے باز آ جائے. مقام رب، اللہ کی عدالت کل قائم ہونی، حساب و کتاب دینا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حبشہ کے مہاجرین کے پاس، باتیں ہو رہی تھی. فرمایا تم نے حبشہ میں کوئی عجیب چیز دیکھی ہو، کوئی واقعہ دیکھو تو بتاؤ. تو جناب جعفر طیار نے فرمایا کہ میں نے ایک دن ایک واقعہ دیکھا بڑا عجیب سا. ایک بوڑھی عورت جا رہی تھی اور اس کے سر پہ گٹھڑی تھی ایک سامان کی. ایک حبشی بدماش پاس سے گزرا، اس کو دھکا دے دی، بڑھیا گر گئی، سامان بکھر گیا. وہ اپنا سامان چن رہی، اس نوجوان کو پکارتی، کیف بک یا غدر، اے بدماش آج تو نے یہ کاروائی کر ڈالی، اس دن کیسے چھوٹے گا؟ اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، جب اللہ تعالیٰ تمام اولین کو اور تمام آخرین کو جمع کرے گا، پوری دنیا کو جمع کر کے میرے اور تیرے معاملے کا حساب لے گا، اس دن کیسے چھوٹے گا؟ یہ مقام رب کا خوف. نبی علیہ السلام یہ بات سنی، آپ کی آنکھوں سے آنسو یوں رواں ہو گئے جیسے ہار کی ڈوری کو کاٹ دیا جائے تو موتی گرتے ہیں، اس طرح موتی کی طرح پیغمبر علیہ السلام کے آنسو گر رہے تھے. مقام رب کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ اس کی عدالت قائم ہوگی، تمام اولین و آخرین کے سب، پوری دنیا دیکھے گی، سنے گی ایک ایک بندے کے حساب کی. اس وقت کیسے بچے گا؟ کیا حجت ہوگی تیرے پاس وہاں سے چھوٹنے کی؟ یہ بڑھیا کہہ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی کامیاب نہیں کرتا جس قوم میں غریبوں کے لیے انصاف نہ ہو اور طاقتور سے اس کو انصاف نہ دلائے دے. یہ مقام رب ہے. اس کا تصور کرو، اس کو سوچو. وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق اور ہمارے ایک ایک لمحے کا نگہبان ہے.
ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں اور زمینوں میں اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. یہ مقام رب، اس کا امر آئے گا موت آ جائے گی، موت آ جائے گی. ادھر دفن ہو رہے ہیں، ادھر آسمان سے ندا آ رہی، تو صدق عبدی، یہ بندہ نیک ہے. فافرشوا له من الجنہ والبسوه من الجنہ، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کو جنت کا بستر دے دو. وافتحوا له بابا من الجنہ، جنت کا دروازہ اس قبر میں کھول دو، کوئی تاخیر نہیں ہو رہی. یا پھر آواز آتی ہے قد خذب عبدی، یہ بندہ بڑا بدکار ہے، گندے عقیدے والا، بدعتی. فافرشوا له من النار، جہنم کا بستر مہیا کر دو. والبسوه من النار، جہنم کا لباس پہنا دو. وافتحوا له بابا من النار، اور جہنم کا دروازہ اس قبر میں کھول دو. اس مقام رب کا تصور کرو. یہ حالتیں سب پر بیتنی، پھر سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی. ان تمام چیزوں کو سوچو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور مقام رب کا خوف اپنے اندر پیدا کرو. اس کی علامت کیا ہے؟ یہ خوف کب پیدا ہوگا؟ یہ خوف کب صحیح ہوگا؟ جب اس کی علامت نظر آنے لگے. اور وہ کیا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ انسان اپنی خواہشات سے باز آ جائے، دین کے معاملے میں کسی کی خواہش پر توجہ نہ دے. بلکہ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری تمام خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. مانا اللہ تعالیٰ کو حاکم مان لو اور اس کا حکم اپنے اوپر نافذ کر دو، عقیدتاً و عملاً و سلوکاً و خلقاً و تصرفاً، اس کے حکم کو نافذ کر دو. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.